بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی کے جو سوال آئے ہیں، جیسے میں اس سے کسی کا طواف وداع کا ہے، کسی نے مدینہ جانا ہے، کسی نے طائف جانا ہے، کسی کا طواف زیادہ کا کوئی مسئلہ صحیح رہتی ہے، اس طرح کے جتنے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دیتا ہوں۔ پہلا سوال، اگر کسی نے طواف زیادہ کر لیا ہو لیکن صحیح نہ کی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ابھی صحیح کر لے۔ اگر کسی حاجی نے ابھی تک طواف وداع نہیں کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ افضل یہ ہے کہ طواف وداع مکہ چھوڑتے ہوئے کیا جائے، لیکن اگر کسی نے طائف یا مدینہ کسی بھی جگہ جانا ہے میقات سے باہر، تو وہ طواف وداع کر لے، ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ طواف وداع کیے بغیر آپ میقات سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا اگر کسی بہن کو ناپاکی کے ڈیز وغیرہ ہے کہ آج کل میں آ سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پہلے کر لے تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی جتنے عمرے طواف کرنے ہوں وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو حجاج پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کیا وہ ابھی طواف وداع کریں یا مدینہ سے واپس آ کریں؟ نہیں، وہ کر کے جائیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی مدینہ جانا ہے، ہم نے بھی کر لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی حاجی طواف وداع کیے بغیر مکہ مکرمہ سے نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پہ دم آئے گا۔ ہاں، اگر اس نے واپس آ کے لٹا لیا تو وہ استغفار بھی کرے تو دم ساکت ہو جائے گا۔ طواف وداع کا طریقہ کیا ہے اور اسے کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ طواف وداع کچھ نہیں، جس نفلی طواف ہے، نیت آپ کی پہلے طواف وداع کی ہونی ہے اور بس بعد میں نفل پڑھنے ہیں، وہی 7 چکروں کا طواف جیسے ہوتا ہے نارمل۔ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت کن اعمال کا خیال حج کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت کن اعمال کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ بڑا لمبا سوال ہے، اس کا جواب اس میں کیا دینا ہے؟ اس میں ترغیبی بات ایک میں جب ویڈیو بنا دوں گا وہ الگ ہو جائے گی۔ اگر کوئی حاجی مکہ سے جدہ جائے یا پھر طائف جائے اور دوبارہ مکہ آئے تو کیا اس پر نیا عمرہ لازم ہوگا؟ یاد رکھو، جدہ کیا چیز، ہاں، جدہ، مسجد عائشہ، جرانہ، حدیبیہ، یہ سب حل ہے، یہاں سے عمرہ اختیاری ہے، لازم نہیں ہے۔ طائف اور مدینہ کوئی اگر گیا ہے تو واپسی پہ عمرہ لازم ہے۔ یہ نہیں چلے گا میرا دل نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی، کوئی کہ میں نپاکی کی حالت میں تھا یا کوئی کہ میں بیمار تھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میقات سے نیت لازم ہے، حل سے نیت اختیاری ہے۔ کیا ہر بار مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر عمرہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ میقات سے یہ شرط ہے کہ عمرہ کے بغیر افاقی نہیں آ سکتا۔ دم کہاں اور کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ دم، وہ کون سا ٹاور تھا؟ مکہ ٹاور ہے وہ، مکہ ٹاور جو 2 سیڑھیوں کے ایف سی سے اوپر نہیں جاتی، اس کی لیفٹ سائڈ والی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے، اندر جاتے سارا ہدیہ ہے، وہاں ایک شاپ، وہ بینک ہے، ادھر جا کے جمع کروا دیں، 720 ریال ہے۔ اگر کسی پر دم واجب ہو اور وہ فوری ادا نہ کر سکے تو کیا کرے؟ دم کے لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ نے فوری دینا ہے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں آپ دیں۔ اگر آپ پاکستان چلے گئے ہیں، وہاں سے کوئی آپ کا ریلیٹیو آ رہا ہو تو اس کو آپ پیسے دے سکتے ہیں کہ میرے وہاں جمع قربانی کروا دینا، لیکن یاد رکھو یہ دینا حرم کی حدود میں ہی ہوتا ہے۔ صدقہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دے سکتے ہیں، دم مکہ کی حدود میں دینا لازم ہے۔ کیا صدقہ حرم کی حدود دینا ضروری ہے یا کہیں بھی دے سکتے ہیں؟ بتا دیا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی حاجی نے اپنی رمی خود نہ کی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی حاجی نے اپنی 11-12 کی رمی، مطلب 10-11-12 کی رمی خود نہیں کی، کسی سے کروائی ہے، اور کوئی اتنا خاص عذر بھی نہیں تھا، محض تھکاوٹ وغیرہ تھی، ایک تو اتنا کوئی اتنا بیچارہ بیمار ہو گیا کہ نہ چل پھر سکتا ہے، نہ اس طرح کھڑے ہو پا رہا ہے، نہ کھا پی رہا، تو اس کی تو رخصت ہے۔ لیکن جس تھکاوٹ، کسی کو چھالے پڑے یا کسی کو فلو ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، اس صورت میں جنہوں نے بھی کنکری کسی سے کروائی ہے ان سب پہ دم ہے، اور چاہے 3 دن کی بھی چھوڑی ہو دم ایک ہی ہوتا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے زوال سے پہلے، مطلب کہ ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 11 یا 12 کی کنکری کی ہوئی ہے، اس پہ بھی دم ہے۔ 13 کی رخصت ہے، پہلے ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ چاہے کسی نے گورنمنٹ کے پریشر میں کی ہو، کسی بندے کے پریشر میں کی ہو، اپنے بندے کے پریشر میں کی ہو، سب پہ دم ہے۔ اگر بیماری یا کسی حاجی نے اپنی رمی، اگر بیمار یا کمزوری کی وجہ سے رمی نہ کر سکے تو کیا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ اس کی شرائط ہیں، کوئی اتنا ضعیف ہو جائے، خود چل نہیں پا رہا، واش روم نہیں جا پا رہا، قیام کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہا، اور اگر وہ خود رمی کرنے گیا تو زیادہ اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر وکیل کی رخصت ہے۔ محض تھکاوٹ یا رش کی پریشر یا کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی، اس طرح بھی کرے گا تو وہ دم دے گا۔ اگر رمی بالکل رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک دم دینا ہے۔ اگر رمی مقرر وقت پر نہ ہو سکے تو بعد میں کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعد میں نہیں ہوتی۔ یاد رکھو 11-12 کا آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹائم جو ہے 10-11-12 کا صبح اشراق سے اگلی فجر ٹائم داخل ہونے تک ہوتا ہے، اتنا ہے۔ اگر اس کے بیچ میں کسی نے اس دن کی کم رمی نہیں کی تو اگلی دن اس کو دہرا نہیں سکتا، بس وہ گئی۔ اگر رمی مقرر وقت پر نہ ہو سکے تو بعد میں یہ ہو گیا۔ اگر کسی نے دوسرے کی طرف سے رمی کی ہو تو اس کے کیا شرط ہے؟ وہ بتا دیا۔ کیا رمی چھوڑنے کی صورت میں دم لازم آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ اگر رمی میں شک ہو کہ کنکریاں پوری ماری ہیں یا کم، کوئی بات نہیں، پوری ماری، اس شک میں وسوسے میں نہیں پڑتے، پھر بھی کوئی 10-20-30 ریال صدقہ کر دیا کرو۔ اگر کسی کے پاس کنکریاں بچ جائیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے، بس ان کو پھینک دیں، اور ان کا کیا کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنی کنکریاں نہیں تھی، گم گئی تھی، کسی اور سے بھی لے کے مار دی ہیں، وہ بھی کنکریاں ہو گئی ہیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اسی طرح
ایک سوال یہ چل رہے تھے، اگر کسی حاجی نے ایام تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی مغرب تک میں عمرہ ادا کر لیا، وہ ایک دم دے گا، 13 کی مغرب تک وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی حاجی نے طواف وداع سے پہلے بعد میں عمرہ یا طواف کر لیا تو کر لیا، کوئی بات نہیں۔ طواف وداع سے پہلے بھی عمرہ اور طواف ہو سکتے ہیں، طواف وداع کے بعد بھی عمرہ اور طواف سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ کیا عمرہ اور طواف زندہ مردہ دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خاتون ناپاکی کی وجہ سے طواف وداع نہیں کر سکی اور اپنے ملک واپس چلے گی، طواف وداع کی معافی ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں واپس چلی گئیں تو ان کی طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، لیڈیز کا طواف زیارہ نہیں ہوتا، وہ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی حاجی طواف وداع کیے بغیر اپنے ملک واپس چلا گیا، اس پہ ایک دم آئے گا، کیونکہ طواف وداع آخری واجب ہے حج کا۔ اگر کوئی حاجی طواف وداع کیے بغیر مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر چلا گیا اور طائف یا مدینہ منورہ واپس آ کے اپنا طواف وداع کر لے، ورنہ اس پہ دم آئے گا۔ اگلا سوال، اگر کوئی حاجی طائف یا مدینہ منورہ یا کسی میقات پر زیارت کے لیے گیا، واپسی پر عمرہ کی نیت نہیں کی یا اپنے ملک سے بغیر عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچا، تو یاد رکھو اس پہ دم ہے، عمرے کی قضا ہے۔ ہاں، اگر عمرہ کرنے سے پہلے یا مسجد عائشہ جرانہ سے واپس آ کے عمرہ نہ کرے، واپس میقات جا کے نیت کر کے آ جائے، ضروری نہیں اسی میقات جائے، بے شک طائف چلا جائے تو آ کے عمرہ کر لے، دم ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے طائف نہیں گیا یا میقات پہ نہیں گیا، حل سے جیسے مسجد عائشہ جرانہ یہاں سے عمرہ کر لیا، تو عمرہ ادا ہو جائے گا، دم پکا ہو جائے گا، پھر وہ اترے گا بھی نہیں۔ آخری سوال ہے، اگر کوئی شخص مسجد عائشہ جرانہ حدیبیہ کہیں بھی زیارت کے لیے گیا اور عمرہ نہیں کیے بغیر مکہ مکرمہ واپس آ گیا، یاد رکھو مسجد عائشہ جرانہ یہ حل ہے، میقات اور حرم کی حدود سے باہر، میقات کی حدود سے اندر، یہاں سے عمرہ کرنا اختیاری ہوتا ہے۔ تو یہی موٹے موٹے سوال چل رہے تھے، انسانوں کا لب لباب یہی ہے، کنکریوں میں جس نے اپنی نہیں کی کسی سے کروائی ہیں وہ دم دے دے، جس نے زوال سے پہلے کی ہیں وہ بھی دم دے دے، اور جس نے ابھی تک طواف وداع نہیں کیا وہ کرنا چاہتا ہے سو بسم اللہ کر لے، جس نے طواف زیارہ کر لی ہے وہ صحیح رہتی ہے، سو بسم اللہ کر لے۔ تو یہی موٹی موٹی چیزیں تھیں، اگر اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو وہ کر لیجیے گا۔ تب تک دعا میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔